آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سورہ مائدہ کی دوسری آیت کریمہ آدھی کل پڑھ لی تھی، اس کا نصف آخر جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حصہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ شریف کے لیے تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، تو وہاں پر انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تھے، تو وہیں پر بعد میں ان کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ بہرحال انہوں نے جانے نہیں دیا مکہ مکرمہ۔ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9 میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ 9 میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ جن لوگوں نے روکا تھا اہل اسلام کو، کیونکہ ابھی تک سورہ توبہ شریف جو ہے نا وہ نازل نہیں ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب مشرک نہیں جائیں گے حج کرنے، ہیں جی۔ جیسے مکہ فتح ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، فرمایا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اب تم بھی حد سے بڑھنے لگو۔ یہ نہ کرنا، مشرکوں نے تمہیں روکا تھا، اس وقت انہیں اقتدار اور حکومت حاصل تھی، انہوں نے تمہیں روک لیا، تمہیں نہیں جانے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہیں یہ نہ ہو کہ اب تم بھی ان سے بدلہ لیتے ہوئے انہیں نہ جانے دو، یہ نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کس منہج پر اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت فرماتا ہے۔ میں تم نہ روکنا، تم روکو گے تو بات اور ہوگی، جب وقت مناسب آئے گا میں خود خالق اور مالک روکوں گا ان کو۔ اندازہ لگائیں جی، بتائیں ایک بندہ جو ہے اسے تکلیفیں پہنچ چکی ہوں، اذیتیں پہنچ چکی ہوں، مکہ مکرمہ میں جناب انہوں نے تنگ کر دیا اس صحابہ کرام علیہ رضوان کو، تکالیف اٹھاتے اٹھاتے کئی سارے بندے شہید ہو گئے ہوں، گھر کے افراد ہیں جی، اس کے بعد بھی پھر انہیں جناب عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوں، مکہ پہنچیں، حدیبیہ کے مقام پر وہاں سے واپس چلے جائیں وہ، ہیں جی، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار دے دے۔ اللہ فرمایا کہ اگر یہ آ رہے ہیں تو انہیں تم نے نہیں روکنا، انہیں نہیں روکنا تم نے۔ کیا منہج ہے یار، کیا تربیت فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے۔ میں کہیں یہ نہ ہو کہ تم روکو تو تمہارا نفس اس بات سے خوش ہو ہم نے بدلہ لے لیا، میں نہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کافر کو گرا لیا، کافر نیچے گرا ہوا ہے، نیچے سے آپ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، بس چلانے لگے، گردن جدا ہونے لگی ہے اس کے دھڑ سے، تو اس نے تھوک دیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب تو مارنا چاہیے تھا، اب تو زیادہ غصہ کرنا چاہیے تھا۔ مارنا پہلے رب کے لیے مارنے لگا تھا، جب اس نے تھوکا نا تو پھر مجھے اپنی ذات کا غصہ بھی آ گیا، میں نے کہا جب بھی ماروں گا رب کے لیے ماروں گا اسے۔ اندازہ لگائیں، للہیت تو یہ ہے نا بھائی۔ فرمایا کہ میں یہ نہ ہو کہ تم اپنے لیے نہ یہ نہیں کرنا تم نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، منع فرما دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، میں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، أن تعتدوا، اب تم بھی حد سے بڑھنے لگو، میں تم نے نہیں روکنا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوا جی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے اگلے سال آپ پوری جماعت کو لے کر، میرے آقا علیہ السلام انہیں امام بناتے ہیں حج کا،
امیر الحج بن کے حضرت ابوبکر صدیق مکہ مکرمہ آتے ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام پر مدینہ منورہ میں سورہ توبہ شریف نازل ہوتی ہے جی، اس کی پہلی آیتیں کریم آقا علیہ السلام نے اپنی اونٹنی دی حضرت مولا علی کو، فرمایا کہ یہ لے کے جائیں اور جا کر کے جہاں حاجی بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ وہ حج تھا 9 ہجری والا جس میں مومنین بھی شامل ہیں اور مشرک بھی شامل ہیں، مومن بھی موجود ہے اور مشرک بھی موجود ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ 8 ہجری تک 9 ہجری تک کعبے کا طواف ننگے بھی ہوتا رہا، یہ آج آخری دن آ رہا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے آتے ہیں آقا علیہ السلام کی اونٹنی پر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارکہ اس جانب ہے مثال کے طور پر، تو پیچھے سے آقا علیہ السلام کی اونٹنی کے بولنے کی آواز آئی۔ بتائیں یار 19,000 اونٹنیاں ہوں، کون پہچانتا ہے تو کس کی اونٹنی ہے یار، ہیں؟ لیکن قربان جائیں ہو سچا غلام ابوبکر صدیق جیسا، ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تشریف فرما ہیں تو پیچھے سے آواز آئی اونٹنی کے بولنے کی، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہوئے یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی ہے، یہ تو میرے کریم کی اونٹنی کی بولنے کی آواز ہے، ہیں؟ غلام تو یہ بھی پہچانتے ہیں یار، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضور آئے نا جی، تو ایک دیہاتی بندہ پنڈو بندہ وہ آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سین میں ایک اونٹنی بیٹھی ہے، ہیں؟ اس نے آ کے نا پاؤں کی ٹھوکر ماری اٹھانے کے لیے، ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی نظر پڑ گئی، اب بتائیں یار جانوروں کو کیا کہہ کے اٹھاتے ہیں، ان کو یہ تو ریکویسٹ تو نہیں کرتے نا، ان کو تو ویسے ٹانگ مار کے اٹھا دیتے ہیں، ہاتھ مار کے اٹھا دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بندھی ہوئی اونٹنی کی عظمت اور شان پر۔ حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں آقا ہمارے گھر میں ایک بکری کے بچے کی بھی روایت ہے اور بچڑے کی بھی روایت ہے، ماتے ہیں وہ ہوتا تھا ہمارے گھر میں، کہتے ہیں جب وہ آقا علیہ السلام گھر میں نہ ہوتے تو اچھل کود کرتا رہتا، اچھلتا کودتا کھیلتا تھا، وہ کہتے جیسے حضور آ جاتے بالکل خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ حضرت امام جو ہے نا فرماتے امام صالح رحمہ اللہ آمد لم یتحرک بادبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماتے حضور کے ادب کی وجہ سے وہ جانور ہو کے بھی حرکت نہیں کرتا تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جس جانور پہ سوار ہو جاتے، جب تک آقا علیہ السلام اتر کر دور نہ تشریف لے جاتے وہ جانور بھی پیشاب نہیں کیا کرتا تھا، جانور پیشاب بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ نا ایک مولوی تھا وہ اس نے کعبے کا طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے، تو علماء نے لکھا، اس نے کہا اس خدا کے بندے کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کرنا، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کی اونٹنی کعبے میں مطاف میں پیشاب بھی کی ہے لید بھی کی ہے۔ میرے حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے جس جانور پر وہ بیمار بھی کبھی نہیں ہوا تھا، یہ نہ ہو کہ حضور تشریف فرما وہ جانور جو ہے وہ کھانستا رہے، جی جانور جو ہے وہ جناب اس کا ناک بہتا رہے، وہ بیمار بھی کبھی نہیں ہوتا تھا جس جانور پہ حضور سوار ہو جاتے تھے، اور پیشاب بھی کبھی نہیں کرتا تھا جس جانور پہ حضور سوار، جب تک میرے آقا علیہ السلام سوار رہتے تھے اس پر، یہ شان تھی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک دیہاتی بندہ آیا اور اس نے آ کے اونٹنی کو اٹھانے کے لیے نا اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار دی، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، میں تمہیں پتہ یہ اونٹنی کس کی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتہ مجھے۔ اس نے کہا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی اونٹنی ہے، اگر تجھے پتہ ہوتا یہ حضور کی اونٹنی ہے پھر تم مارتا، ٹھوکر تیری گردن نہ اتار کے رکھ دیتا تو پھر کہتا تو اندازہ لگائیں۔ تو یہ غلام جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ، سچے غلام دینا جی، اونٹنی کی آواز آئی بولنے کی، پہچان گئے، ذہن میں یہ بھی آ سکتا تھا جب آقا علیہ السلام مدینہ میں ہیں تو اونٹنی یہاں کیسے آ گئی، ذہن میں آواز بھی اتنی کی اس کی معرفت ہے، اتنی پہچان ہے غلام کو، یار غلام تو اپنے محبوب کے دروازے پہ بندی اونٹنی کی آواز پہچانتا ہے یار، تو کون سا غلام ہے جو اپنے حبیب کی آواز ہی بھول گیا ہے، اپنے حبیب کا پیغام بھول گیا، اپنے حبیب کی دعوت بھول گیا ہے، اپنے حبیب کا منہج بھول گیا یار۔ تو غلام تو وہ ہیں جو اونٹنی کی آواز نہیں بھولے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ شریف نازل فرمائی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، جب وہاں پہنچے تو آپ نے حضرت مولا علی نے کہا کہ آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ کی اور ہیں خاص مشرکوں کے متعلق، ہیں جی پڑھ کے سنانی ہے انہیں آج۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو امیر کا حج مقرر کیا تو آپ تشریف لائیں؟ انہوں نے کہا نہ حج کا امیر مقرر نہیں کیا، ہاں یہ رب نے فرمایا ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے یہ کعبہ میں یعنی کہ حج کے مقام میں جا کر کے یا تو میرا حبیب پڑھے یا میرے حبیب کا کوئی سگا پڑھے،
یا میرے حبیب کا رشتہ دار پڑھے، تو پھر میں پڑھنے کے لیے یہاں آیا ہوں کریم آقا علیہ السلام کے حکم سے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ توبہ پڑھ کے سنائی وہاں، ہیں جی، اللہ اکبر۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہتے ہیں جی وہ فلانے نے تو اسلاموفوبیا کے بارے میں تقریر کی تھی فلانے میں اقوام مرتدہ میں کھڑے ہو کر۔ میں نے کہا کون سی تقریر کی تھی؟ کہتے بڑی تقریر کی تھی۔ میں نے کہا اس کا نفع ہوا اسلام کو؟ کہتا نہیں۔ مسلمانوں کو؟ میں نے کہا نہیں۔ آقا علیہ السلام کی عزت کے معاملے میں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا پھر تقریر کا کیا ہوا بھائی؟ تقریر کیا کرنی ہے؟ ہیں تقریر بیچ کے چھولے لینے ہم نے؟ کیا کرنا ہے؟ اس تقریر کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ جس تقریر کو سن کے کافر تالیاں بجائیں وہ کون سی تقریر ہے؟ بتائیں نا بھائی۔ وہ مصر کا تھا جمال عبد الناصر، امریکہ کے خلاف بڑی تقریریں کرتا تھا، دھواں دھار تقریریں، اور جب وہ مر گیا تو بعد میں سارے کاغذات نکلے اس کے دفتر سے، یہ تو ان کا ایجنٹ تھا، یہ بندہ انہی کا تھا۔ انہوں نے اجازت دے رکھی تھی تو ہمیں گالیاں بھی دے لیا کر، لیکن کام تو نے ہمارا کرنا ہے، کام تو نے ہمارا کرنا ہے، گالیاں بھی دے لیا کر، ہمیں یہ برداشت ہے۔ تو رات دن تقریریں کرتا تھا ان کے خلاف، لیکن تھا انہی کا غلام، انہی کا پروردہ تھا، انہی کا پالتو تھا۔ تو خالق اور مالک کے حکم پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہو کر پتہ کیا پڑھا؟ براۃ من اللہ ورسولہ، ہیں جی، میں اللہ اور اس کا رسول بری ہیں اس معاہدے سے جو تمہارے ساتھ کیا تھا، تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اب اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ آج کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر مشرک جو ہیں ننگے ہو کر نہ طواف کر سکیں گے نہ کعبے کا حج کر سکیں گے، یہ اعلان کیا ہے۔ بتائیں بھئی، یہودیت نصرانیت تو مشرکین کو منع کر دیا گیا، اب کعبے کے قریب نہیں آنا تم نے، اب حج کرنے کے لیے تم نے نہیں آنا۔ یہی وجہ ہے پچھلے دنوں تک حرم شریف جب جاتے تھے نا وہاں بورڈ لگے ہوتے تھے، یہاں پر سوائے کلمہ پڑھنے والے کے کوئی نہیں جا سکتا اندر، آج وہ ہٹا دیے گئے ہیں، اب وہ نہیں رہے وہاں، اب تو ساری کمپنیاں وہاں پہنچ گئی، یہود و نصارہ مشرکین کفار سب کو اجازت ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال میرے رب کا حکم یہ ہے کہ وہاں کوئی نہ جائے سوائے اس بندے کے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، بس وہی جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں جی، اچھا اب بھی ضرورت ہے ایسا ایک حج کرنے کی، ہیں جیسے امیر حج حضرت ابوبکر صدیق تھے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کوئی بھی کافر یہاں نہیں آ سکتا، کافروں کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہے جی۔ تو آج بھی ضرورت ہے ایک ایسا حج ہو، حج میں کھڑا ہو کے امام حرم جو ہے، امام حج جو ہے، امیر حج جو ہے، وہ کھڑا ہو کے کہے کہ اہل اسلام کا یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ضرورت ہے یا نہیں؟ اب تو نعوذ باللہ امام بھی انہوں نے اس سال وہی مقرر کیا ہے، خطیب خطبہ حج دینے والا جو یہودیوں کا پروردہ ہے، یہودیوں کا پکا غلام ہے، جو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ اسرائیل یہودیوں کو دے دو، نہیں پوری دنیا یہودیوں کو دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ زمین پر اللہ کی حجت ہے یہودی، اللہ کی دلیل ہے یہودی، وہ عیسیٰ جو ہے جس نے اس سال خطبہ دیا تھا، اب ایسے ایسے بے دین حج کا خطبہ دیں گے، اور یار کہاں وہ امیر حج حضرت ابوبکر صدیق ہوں اور للکار کے مولا علی اعلان کریں یہاں کافر مشرک نہیں آ سکتے، کافر مشرکوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ یار قرآن کو تو سمجھو، قرآن کا منہج کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، قرآن چاہتا کیا ہے تم سے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے تم سے، کون سے حج کرتے پھرتے ہو یار؟ 30 لاکھ بندہ ہو ہیں اور دین کے دشمنوں کے بارے میں ایک لفظ نہ بولا جائے، 30 لاکھ بندہ اور دین دشمنوں کے بارے میں ایک لفظ نہ بولا جائے تو کون سا حج ہے یار تیرا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، فرمایا کہ بر نیکی کو کہتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقویٰ اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو مدنی بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ مدنی۔ مدنی کہتے ہیں مدنی الطبع کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، یعنی شہری زندگی پسند کرتا ہے بندہ، وہ جنگلوں میں جانور پیدا ہوتے ہیں وہیں وہ رہتے ہیں، انسان جو ہے نا وہ انسانوں میں رہنے کا عادی ہے، انسان انسانوں کے ساتھ رہنے کا عادی ہے، یہ اکیلا بیٹھے گا گھبرا جائے گا، ہے یا نہیں ایسا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر خالق اور مالک نے اتنا فضل فرمایا، امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنے دور میں فرمایا تھا، میں کہ جب تو روٹی کھاتا ہے نا تو اس کو ضائع کرنے سے پہلے یہ ذرا سوچ لے ایک لقمہ جو تجھ تک پہنچا ہے اس میں 300 بندوں کی محنت ہے،
کتنے بندوں کی محنت ہے؟ 300 بندوں نے محنت کی ہے، تب جا کے لقمہ تیرے تک پہنچا روٹی کا. لیکن آج جو ہے نا بات 300 تک نہیں رہی، اب لاکھوں تک چلی گئی ہے. اگر ایک انسان ہے نا، انسان جیسے آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ، چند پیسے خرچ کیے، دنیا جہان کی سہولتیں جمع کر لیں، ہے یا نہیں؟ یہ مثال کے طور پر آپ یہی دیکھ لیں، جس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں جی، یہ قالین ایک بندے کا بنایا ہوا ہے، اس کے لیے پوری ایک فیکٹری لگی ہوگی قالین بنانے کے لیے، اور اس فیکٹری میں جو لوہا لگا ہوگا، اس فیکٹری کو لوہے کو بنانے کے لیے بھی بڑی فیکٹری لگی ہوں گی، اور پھر اس مشینری کو تیار کرنے کے لیے بڑی فیکٹری چاہیے ہوگی. جی اتنے لاکھوں لاکھ بندوں نے کام کیا تب جا کے. اچھا پھر اس میں کپاس لگی ہوگی یا اس طرح کی چیزیں اون وغیرہ لگی ہوگی. جی پھر بکریوں کو آپ دیکھ لیں، بھیڑوں کو آپ دیکھ لیں، وہ کیسے پلی بڑی ہوں گی، ان کے لیے پھر کیسے کھیت جو ہے نا وہ گاہے گئے ہوں گے، ہل چلائے گئے ہوں گے، کتنی محنت درکار ہوگی، کتنی ضرورت پڑی ہوگی. لاکھوں کروڑوں بندوں کی محنت کا کام جو ہے نا وہ ہم صرف چند پیسے دے کر کے حاصل کر لیتے ہیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اگر کوئی ایک بندہ کہے نا جی میں خود ہی جناب پوری مسجد تعمیر کر لوں، تو میں کہتا ہوں زندگی گزر جائے، وہ تعمیر نہیں کرتا. کیونکہ ایک بندہ ایک ہی فن کا ماہر ہو سکتا ہے، سب کا تو نہیں ہو سکتا، یا 2-4 فنوں کا ماہر ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کے لیے پھر مشینری کی ضرورت ہوگی. وہ مشینری پھر کیسے سیکھے گا، کیسے بنائے گا، اس کی فیکٹری کیسے لگائے گا؟ او بھائی بڑی محنت کا کام ہے. تو یہ خالق اور مالک نے احسان فرمایا کہ انسان کو مدنی و تباہ بنایا، یعنی اس کی تمدن چاہتا ہے، یعنی کہ مدینے والی شہر والی زندگی چاہتا ہے انسان. تو رب تبارک و تعالی نے جب ایسا بنایا تو پھر رب تعالی نے یہ بھی فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے معاملے میں اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. تم کیا کرو؟ تعاون کرو. یہ تعاون ہی ہے بھائی. ہم کہیں نا جی انہوں نے تو ہمیں پیسے لے کر کے چیز دی ہے، اور یہ بھی تعاون ہے. اگر پیسے لے لیں پھر بھی نہ دیں تو بتائیں ہم ناراض ہوں گے نا دکان والے سے. آپ کو پتہ یار یہ دکان پر فلاں چیز پڑی ہے، وہ بیچ بھی رہے ہیں لیکن آپ کو نہ دیں، آپ ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اگرچہ آپ پیسوں سے لے رہے ہیں، آپ کہیں یار کو تعاون کرے، مہربانی کرے، ہمیں بھی دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تعاون ہے، چاہے ہم پیسے دے کر ہی لے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا فضل فرمایا اور یہ تعاون کا فرمایا. آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا کہ اور تم گناہ کے معاملے میں، دشمنی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. یہ تعاون کبھی نہیں کرنا تم نے. نیکی کے معاملے میں تعاون کرو. ہاں جی ہماری مسجد میں نمازی کم آتے ہیں، مشورہ کرو اس پر، لوگوں کو جا کر کہو. ہمارے درس میں لوگ کم آتے ہیں، لوگوں کو جا کر کہو. درس ہمارا لوگ کم سنتے ہیں، لوگوں کو جا کر کہو. ہیں جی ہمارے 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو جا کر سمجھاؤ یار ان کی صلح کروا دیں، ان دونوں کو اکٹھا بٹھا دیں. اس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے نیکی کے معاملے میں. ہاں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے معاملے میں اور دشمنی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں. آج جتنے بھی تعاون ہو رہے ہیں نیکی کے معاملے میں نہیں ہو رہے، دشمنی کے معاملے میں، گناہ کے معاملے میں تعاون ہو رہے ہیں. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ آپ دیکھ لیں ایک چور چوری کرے گا نا، محلے میں ایک چور ہوگا تو چوریاں کم ہوں گی. جب اس کی پوری جماعت ہی تیار ہو جائے، سارے تعاون کرنے والے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو بتائیں تباہی زیادہ ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہ چور کے ساتھ ملنا، یہ چوری پہ اسے آمادہ کرنا ہے، یہ گناہ پر تعاون ہے. اچھا پھر ایک بندے کی لڑائی ہوئی ہے، دوسرے کو بلا لیا، یار لڑائی ہو گئی جلدی پہنچ. وہ بھی پہنچا ہے، یہ نہیں پوچھا یار لڑے کیوں ہو، یہ نہیں پوچھتا یا تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ نہیں پوچھتا تو حق پر ہے یا باطل پر ہے، بس میں پہنچا پہ جی، وہ آ گئے جی، لڑائی شروع ہو گئی. ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا، ہیں جی اسے عطاؤ کہتے تھے، عطا اس کا نام تھا، اسے عطاؤ کہتے تھے. اس کے بیٹے، ایک بیٹا اس کا اور ایک بندہ، 2 آپس میں لڑ پڑے اڈے پر سر عام. جب وہ لڑے تو لوگوں نے صلح کروا دی. کسی نے جا کے اسے بتا دیا تیرے بیٹے کے ساتھ تو لڑ پڑے. وہ آیا، اس نے آ کے دوبارہ سے لڑائی شروع کر دی. ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار لڑائی ہوئی تھی، ہم نے صلح کروائی ہے، آتا ہوا ہے، اس نے کھچ ماری ہے، دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی. اس نے پھر شروع کر دی. دوبارہ پھر ایسے ہوا، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، ابھی لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا یار لڑائی ہوئی تھی، صلح کروائی ہے، آتا ہوا ہے، کھچ ماری ہے، لڑائی پھر شروع ہو گئی. وہ بیچارہ 3-4 بار اسی بات پہ لڑ پڑا. وہ غریب آج تک اسے کھچ ہی کہتے ہیں، اتاؤ کھچ کہتے ہیں اسے. اندازہ لگا. تو یہ گناہ پر تعاون ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں یار میری برادری کے ساتھ میں آ رہی ہوں، میری برادری میں لڑ پڑے، میں بھی شروع ہو جاؤں گا. میں موچی ہوں، میری برادری کے ساتھ لڑ پڑے، میں شروع ہو جاؤں گا. او بھائی یہ کافر نے تنظیمیں بنائی ہیں. ہیں جی اسلام ایک قوم بناتا ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا نا،
اور مولا علی بھی ہیں، حضرت عثمان پاک بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے ہیں، اور جس بندے کا نام چنا نا حضرت عمر نے جنازہ پڑھانے کے لیے، وہ مدینے کا نہیں تھا، وہ مکے کا نہیں تھا، ہاں وہ بندہ حضرت صہیب روم سے چل کے آیا تھا، رومی بندہ، جسے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جنازہ صہیب پڑھائے گا۔ یا کون سی شے تھی جس نے اسے امام بنا دیا یار؟ کون سی شے تھی جس نے جناب حضرت ابوبکر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا اونچا کر دیا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا بلال کہا کرتے تھے، اے میرے سردار بلال، یہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی شے تھی یار؟ وہ اسلام تو یہ مٹانے آیا ہے۔ امام علامہ عبد الکریم جو ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الملل کے اندر، آتے ہیں جب دنیا شروع میں شروع ہوئی نا، تو اس وقت یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوئی، 4 قوموں میں، اور یہ موچی پاولی والی تو بات تھی نہیں، یہ تھی جناب یہ مشرقی ہیں، یہ مغربی ہیں، یہ شمالی ہیں، یہ جنوبی ہیں، مشرقی مغربی شمالی جنوبی۔ اس کے بعد پھر نسب جو ہے نا یہ قائم ہوئے سارے کے سارے ہیں جی، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تمیم، یہ سارے ہیں جی۔ تو پھر اس طرح کر کے چلتا چلتا آج معاملہ یہ ہوا ہے کہ کافر نے ہم سے جو ہماری اصل پہچان تھی، اصل برادری تھی اسلام والی، وہ ہم سے چھین کے ہم سب کو وطن کے حساب سے تقسیم کر دیا ہے، ہاں جی۔ یہ یہاں والا افغانستان والوں سے لڑتا رہے، یہاں والا جناب ایران والوں سے لڑتا رہے، یہاں والا عراق والوں سے لڑتا رہے، وہاں والا سعودیہ والوں سے لڑتا رہے، کویت کو جناب سعودیہ سے لڑا دیا، کویت کو جناب عراق سے لڑا دیا، اس نے کہا یہ سارے آپس میں لڑتے رہو۔ اچھا پھر جب دیکھا کہ یہ چلو کسی ایک ملک کے بندے ہی کھڑے ہو گئے تو یہ دشمن بن جائیں گے، اس نے پھر وہاں پہ پارٹیاں بنا دی، اس نے کہا نام مرادو تم بھی لڑو آپس میں، ہیں جی۔ پھر جناب جمہوری پارٹیاں بن گئیں، یہ جناب نون لیگ ہے، یہ جناب تحریک انصاف ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ عوامی پارٹی ہے، یہ فلانی پارٹی ہے، ہیں جی۔ پھر جناب یہ عوامی مسلم لیگ ہے، یہ جماعتی مسلم لیگ ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈمکانی ہے۔ اچھا پھر جناب یہ دیکھا، پھر پیروں کی ٹولیاں بنا دی، یہ جناب نقش بندی پیر ہے، یہ چشتی پیر ہے، یہ نقش بندی چشتی سوربردی جو ہے نا، یہ ان سب کا تعلق رب کے ساتھ تھا۔ لیکن آج کیا ہوا، یہ پیروں کے نام پہ بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، پیروں کے نام پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ پیر اپنی روٹی روزی دھندا چلانے کے لیے مریدوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اوے نامرادو تم لڑو گے تو ہمارا چولہا چلے گا، یہ حساب لگا رکھا ہے انہوں نے۔ پھر جناب اچھا آگے آ جائیں، پھر آگے جناب ذاتوں کی لڑائی ہے، ذاتوں کی لڑائی، قوموں کی لڑائی، یہ جناب ملک ایسوسی ایشن ہے، یہ جناب ارائی ایسوسی ایشن ہے، ایک گجر ایسوسی ایشن ہے، یہ میاں ایسوسی ایشن ہے۔ یار کیا ہے وہ؟ کوئی مسلمان ایسوسی ایشن بھی ہے جو کوئی اسلام ایسوسی ایشن بھی ہے تمہاری، کوئی جماعت تمہاری مسلمان اسلام کے نام پر بھی ہے، یا ایسے جناب تقسیم در تقسیم ہوتے ہوتے لڑتے جاؤ گے؟ پھر جناب لسانی لڑائی شروع ہو گئی، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سریکی ہے، ہر بندہ اپنا کھڑا ہو گیا، مجھے اپنا صوبہ چاہیے، مجھے اپنا علاقہ چاہیے، اور تجھے کیا ملے گا؟ جتنا تقسیم ہوتا جائے گا اتنا کمزور ہوتا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، تقسیم کمزور کرتی ہے، طاقتور نہیں کرتی، اور ضرب طاقتور کرتی ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ 100 روپے تقسیم کریں آپ 2 پر، 2 حصوں میں بڑھ گیا، 50-50 علیحدہ ہو گئے، 4 پہ کریں 25-25 4 حصوں میں بڑھ گیا، اور جتنی تقسیم ہوتی جائے گی اتنی کمزوری ہوتی جائے گی۔ 100 میں طاقت زیادہ ہے یا 20 میں طاقت زیادہ ہے؟ 100 میں طاقت زیادہ ہے نا، 100 میں طاقت زیادہ ہے یا 25-25 میں طاقت زیادہ ہے؟ بھائی اسلام نے ہمیں جو اکائی دی ہے نا 100 والی، اسلام والی جو طاقت اور قوت دی ہے، صرف وہی طاقت اور قوت ہم سب کو متحد بھی کر سکتی ہے، ہماری کھوئی ہوئی طاقت بھی واپس لا سکتی ہے۔ اگر ہم اس بات پہ نہیں آتے، اس منہج پہ نہیں آتے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ذلت اور خواری ہمارا مقدر یوں ہی رہے گی۔ اچھا پھر کیا ہوا جی؟ پھر رکشے والے بھی لڑ پڑے آپس میں۔ رکشے والوں نے کہا نہیں جی ہماری ویگن والوں سے نہیں بنتی، رکشا ایسوسی ایشن، بتائیں یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے یار؟ رکشے والے بھی لڑ پڑے آپس میں، رکشے والے کی علیحدہ جماعت بن گئی۔ کافر بڑا کامیاب جا رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے بھی ٹھوک کے رکھو، لڑتے رہو تم، اور میرا بھی کام چلتا رہے گا۔ اس نے یہی پہلے دن سے یہی کلیہ اپنایا ہے، ان کو لڑاؤ اور حکومت کرو۔ آج آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، محلے والے سے لڑ رہے ہیں، یہ جی فلانا ٹاؤن کا میں فلانا ٹاؤن کا ہوں، جی یہ فلانی گلی کا میں فلانی گلی کا ہوں، ہماری گلی میں آ کے تو دکھایا میں دیکھ لوں گا اس سے۔ اور یار تیری گلی کون سی ہے پتہ ہے تمہیں؟ تو مسلمان ہے، پورا وطن پوری دنیا تیرا دیس ہے، پورا وطن تیرا دیس ہے،
اور تو جناب گلیوں گلیوں پہ لڑتا پھرتا ہے، تو محلے محلے پہ لڑتا پھرتا ہے، تو صبح صبح پہ لڑائی کرتا پھرتا ہے، تو زبان پہ لسانیات پہ لڑتا پھرتا ہے، اور تو جناب پیروں کو لے کر لڑائیاں کرتا پھرتا ہے۔ اور اسلام کی لڑائی کب لڑے گا؟ جو لڑائی میرے آقا کے سامنے لڑی ہے وہ کب لڑے گا تو؟ تو یہ ذہن میرا یہ سارے کا سارا مفہوم جو ہے قرآن کریم کے دو جملوں سے ظاہر ہو رہا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ اکبر، کیا قرآن پاک نے ہمیں منع دیا ہے، کاش کہ امت جو ہے اسی کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، رب سے ڈرو، ان باتوں میں نہ پڑو، ایک دوسرے کے ساتھ گناہ میں تعامل نہ کرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بتائیں نا جی، حج کے مسائل بیان کرتے کرتے رب تعالیٰ نے یہ بیان فرمائے، میں حاجی ہو کر بھی پھر اس کے دل میں وطن کی محبت ہو، وہ حاجی نہیں ہے۔ ہاں جی، حاجی ہو کر بھی پھر کہے میں موچی نائی پاولی، وہ حاجی نہیں ہے۔ میں حاجی بنا ہے تو یہ ساری چیزیں دل سے نکالنی ہوگی، دل میں صرف ایک خدا اور اس کے حبیب کی محبت ہو، بس رب تعالیٰ کے قرآن کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو۔ جب تک یہ نہیں آ جاتا اس وقت تک حاجی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔